قربانی کا جو گوشت ہے وہ کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے یہ نہیں دیا جا سکتا، تو اس سلسلے میں بات سمجھ لیں کہ قربانی کا گوشت کسی بھی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، قربانی کا گوشت کسی بھی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، البتہ ضرورت مند مسلمان کو دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم کو دیتا ہے تو دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے، یہ مختلف چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ اس ایک بڑے جانور میں جس میں 7 آدمی حصہ لے رہے ہیں، ابھی اس نے اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا تو وہ قربانی کے ان جانوروں میں 2 حصے عقیقے کے کرنا چاہ رہا ہے یا 1 حصہ عقیقے کا کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ لیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی لیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، آپ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور قربانی کے جانور کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور کچھ دن پہلے لایا جائے، اس کو پالا جائے، فربا اور موٹا جانور ہو، خوبصورت جانور ہو، اس کی خدمت کی جائے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ خدمت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرض نمازیں ضائع ہو رہی ہوں، خدمت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جتنے دن آپ پہلے لے کر آئیں پوری رات آپ بیٹھ کر میوزک لگائیں، سگریٹیں پئیں اور غیبتیں کریں اور گناہ کی مجلس آپ لگائیں، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، یہ پکڑ ہوگی، گناہ ملے گا، اللہ کی طرف سے اس پر پکڑ ہوگی، اس لیے ان چیزوں سے بچ کر اگر آدمی جانور پہلے لے کر آتا ہے، نمازیں ضائع نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت روزانہ اہتمام سے کر رہا ہے اور گناہ کی مجلس لگا کر نہیں بیٹھا ہے، تو انشاءاللہ پہلے سے جانور کو پالنے پر الگ سے اجر اور ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور آدمی ہے اس کے پاس ہے اور وہ قربانی میں جانور اپنا ذبح کر رہا ہے، تو اگر وہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ جانتا ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرے، لیکن اگر وہ ذبح کرنے کے مسائل سے واقف نہ ہو، ذبح کرنے کے مسائل سے اگر واقف نہ ہو تو پھر جو قصائی جانور ذبح کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ ذبح کر لے، لیکن وہاں پر اس کا کھڑا ہونا یہ بہتر اور پسندیدہ اور مستحب ہے۔ تو اسی طریقے سے بس اوقات جانور کو گرانے والے 2-3 لوگ ہوتے ہیں، اس لیے فقہا نے لکھا کہ جو آدمی جانور کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے وہ بھی اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر وہ بھی پڑھے، اور جو اس کے ساتھ جو ہے تعاون کر رہے ہیں، جو اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، جو اس کے ساتھ ہیلپر ہیں، وہ بھی یہ تکبیر پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب یہ تکبیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات کر میں بات ختم کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو آپ اپنی واجب قربانی ادا کریں، اور واجب قربانی ادا کرنے کے بعد ایک قربانی چاہے وہ کہیں حصہ لے لیں یا ایک جانور لے لیں، جیسے آپ کی گنجائش ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک نفلی قربانی بھی آپ کر لیں، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کر لیں، یا ایک قربانی میں آپ سب کی نیت کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، ازواج مطہرات کی کر لیں، صحابہ کرام کی کر لیں، امہات المؤمنین کی کر لیں، اپنے مرحومین اعزہ اقارب کی نیت کر لیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ سب کو ثواب ملے گا۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، جو صاحب وسعت ہیں، جو مال خرچ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ نفلی قربانی زیادہ سے زیادہ کریں اور تمام لوگوں کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے، تو کم سے کم ہمارا بھی حق یہ بنتا ہے کہ اگر میری گنجائش ہے اور اللہ نے مجھے اس کی قدرت دی ہے تو مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفلی قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکام اور مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔